السلام علیکم یا صاحب العصر زماں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سخی کے دو معنی ہیں۔ احمد بن سلیمان نے ابو الحسن علیہ السلام سے اس وقت تک دریافت کیا کہ جب آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ سخی کون ہے۔ ابو الحسن مولا علی کی کنیت ہے، ان سے دریافت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تیری بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر مخلوق کے بارے میں پوچھا جائے کہ مخلوق میں سخی کون ہے، تو جس نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں وہ سخی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اس کو فرض ادا کرنے کے لیے بھیجے، چاہے وہ اللہ کے ہوں، اللہ کے رسول اور اہل بیت کے فرائض ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، غریب مسکین، اینی ٹائپ آف فرائض، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس نے ادا کیے وہ سخی ہے، اور جس نے نہ ادا کیے وہ کنجوس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے تو اگر وہ عطا کرے تب بھی سخی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے تب بھی سخی ہے، اور اگر نہ دے تب بھی سخی ہے، کیونکہ پوری کائنات خدا کی ہے۔ اگر بندے کو دیتا ہے تو اس کا حق نہیں ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز عطا کر رہا ہے، فار ایگزامپل گھر، مال و دولت، تو وہ رزق یا اینی ٹائپ آف چیز، ٹھیک ہے، تو وہ میرا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے، اس لیے اس نے مجھے عطا کیا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ ہمارے پاس جو یہ پین ہے یہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سخی ہے، اس نے مجھے یہ پین عطا کیا ہے۔ علم کی دولت ہوگی، کسی ٹائپ کی بھی چیز ہوگی تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ہمارا خود سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سخی ہے تو اس نے عطا کیا، اور اگر نہیں دیتا تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ چیزیں نہیں بھی عطا کرتا تو اس پہ میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی چیزیں، میرا اس پہ کیا حق ہے۔ اللہ کی چیزیں ہیں دنیا میں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، انگلیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو سخی، اگر نہیں عطا کرتا تو اس پہ ہمارا حق پھر بھی نہیں ہے۔ درہم و دینار ہلاک کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ درہم و دینار ہلاک کرنے والے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا اور تم کو بھی ہلاک کریں گے۔ درہم و دینار مطلب مال و دولت، ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ انسان ہے اس کی لالچ رکھتا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے آخرت میں عذاب کھڑا کرتی ہیں۔ سونا اور چاندی مسخ شدہ پتھر ہیں۔ فرمایا سونا اور چاندی مسخ شدہ پتھر ہیں، جس شخص نے اس کو دوست رکھا وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ مطلب ان کے ساتھ جو دنیا میں ہم جو چیز محبوب رکھیں گے، آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا۔ اگر ہم سونا اور چاندی کو محبوب رکھیں گے تو آخرت میں بھی ہمیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتاب کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے دونوں کو دوست رکھا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا۔ سونا چاندی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ہم بظاہر ضرورت اس کو استعمال کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم جمع کر رہے ہیں کہ اس کو جمع کر لو کل پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا۔ شرع: سونا چاندی تو مستور مدنی دھاتیں ہیں اور یہ جوان کو مسخ شدہ پتھر قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو ان کو مسخ شدہ پتھر قرار دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مادہ سنگ پتھر ہونے کا خاصہ ان میں محفوظ ہے، اور کان میں مدتوں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی شکل بدل کر دھات میں تبدیل ہو گئی، اور چونکہ پتھر جہنم کا ایندھن ہے، اور چونکہ ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جن کو وہ دنیا میں محبوب رکھتا تھا، تو جو ان سونے چاندی کو عزیز رکھتا ہے وہ انہی کے ساتھ محشور ہوگا بروز قیامت، اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور اپنی محبوب کے ساتھ محشور ہوگا اور اسی کے ساتھ رہے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک فطری بات ہے، کیونکہ عالم آخرت کے موجودات در حقیقت نفوس و ارواح کے امور کا ہم منعکس ہونا اور
محقق ہونا ہے جو اس کی راحت یا عذاب کا سبب بنتا ہے، اور چونکہ محبت روح انسانی کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہی اس کی سعادت اور بدبختی کی بنیاد اور اساس ہے، تو ان دھاتوں کی محبت کا بھی یہی نتیجہ برآمد ہوگا، اور اس کے لیے وہ تفسیر وضاحت پیش کرنی چاہیے جو مؤلف نے کر دی ہے، کیونکہ کوئی بھی صاحب ایمان بلکہ کوئی بھی عقل ہرگز سونے چاندی سے کوئی علاقہ و محبت نہیں رکھتا، اور کیونکہ ہمیں پتہ نا کہ یہ ہمارے لیے باعث نقصان ہے اس کی محبت رکھنا، اور ان سے جو بھی تعلق ہے وہ محض ضرورتاً ہے، مطلب اگر ہمارے پاس ہے تو بس ضرورت کے لیے رکھا ہے، یعنی کہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ 2 عادتوں سے پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 باتوں یعنی کفر اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا قرض اور کفر برابر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہمیں قرض کسی صورت نہیں لینا چاہیے، بہت اشد ضرورت ہو، اتنی اشد ضرورت کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، پھر اس بس صورت میں ہمیں لینا چاہیے، کہ قرض ایک بہت بڑی چیز ہے، کفر کے برابر ہے۔ 2 عادتیں شیعوں میں ہوتی ہیں۔ علی بن حسین امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں 2 عادتیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دوں، ایک بے صبری اور دوسرا راز نہ رکھنا۔ شیعوں میں 2 چیزیں ہیں کہ وہ صبر نہیں کرتے اور دوسرا راز نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ۔